رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. الحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے. معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسد کیا ہے اور حسد کرنے والا شخص کس طرح اپنے لیے نقصانات پیدا کرتا ہے، اور ایسے شخص جس کی وجہ سے حسد میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے کتنا برا فعل ہے. معزز سامعین، حسد تب پیدا ہوتا ہے، حسد اس وقت انسان کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے جب وہ شخص کسی اپنے عزیز رشتہ دار، بہن، بھائی یا قریبی یا اپنے گھر کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے مال کے لحاظ سے، ان کے مکان کے لحاظ سے، یا ایسے معاملات جن کے اندر وہ شخص نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کریں، لیکن جب اس کا بس نہیں چلتا تو اس کے اندر حسد کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے. معزز سامعین، حسد کی بڑی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے کسی دوسرے بندے کو عطا کی ہوئی ہے اس کے اندر حسد کرنے والے شخص کا جو عمل داخل ہے، یعنی کہ اللہ کی تقسیم میں دخل اندازی کرنا. امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حسد کیا ہے. تو معزز سامعین، بڑا ہی آسان ہے لیکن اس کے بہت سے نقصانات ہیں. جہاں وہ شخص، اس گھر کے اندر جو لوگ بے سکونی کا سامان بنتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی اور بہت سے معاملات جو الجھ جاتے ہیں. حسد کی وجہ سے وہ شخص جو حسد کرتا ہے وہی صرف نقصان نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے حسد کی آگ کی وجہ سے وہ لوگ جن کی وجہ سے وہ حسد کرتا ہے ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لہذا حسد سے بچنا چاہیے. اسی لیے سورۃ قل اعوذ برب الفلق کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے حاسدین کے شر سے بچائے. موضوع سامعین، یہ ایک بہت برا فعل ہے اور ایسے فعل سے انسان خود بھی بے سکون ہو جاتا ہے، اس کی رونق، اس کے دل کا جو سکون ہے وہ غرق ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. لہٰذا حسد جب حد سے بڑھ جائے تو وہ انسان کو مزید برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی برائی جو یہ ہے کہ انسان جادو کروانا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ جس شخص سے وہ حسد کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا اس کا بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی عزیز یا رشتہ دار ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ یہ نیچا ہو جائے، اس کو نقصان پہنچے. وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ جادو کا سہارا لیتا ہے. معزز سامعین، یہ بات آج سے 20 سے 25 سال پہلے اگر سوچی جائے تو بہت کم تھی. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے جو گاؤں ہیں یا شہر، ان کے ارد گرد جو بسنے والے لوگ تھے، چاہے وہ عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے اندر یہ تین چیزیں جو تھی وہ بہت کم تھی. نمبر 1 حسد، نمبر 2 جو نظر بد، اور نمبر 3 جادو. لیکن آج کے حالات میں اگر ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ تین چیزیں ہمارے گھروں کے اندر اس حد تک سرایت کر چکی ہیں کہ ہر گھر کا یہی معاملہ ہے: حسد، نظر بد اور جادو. یہ تینوں بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماریاں ہیں جن کو آپ کسی دعا سے دور نہیں کر سکتے. وہ دعا جسے آپ اردو میں یا انگلش میں میڈیسن کہتے ہیں، لیکن وہ دعا جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگی جاتی ہے، ان کے ذریعے ہم ان بیماریوں کا سدباب کر سکتے ہیں. نمبر 1 حسد. حسد سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے. اور حسد سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک اور دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھے: اللہم عذب حر بردہ وصبہ، اللہم عذب حر بردہ وصبہ. اس کے علاوہ بھی انسان کو ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے،
کیونکہ کچھ لوگ بھی بظاہر انسانی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار اور ان کے اندر جو دل کے اندر کالخ یا ان دل کے اندر جو میل ہے وہ شیطانی طریقے کی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شیطان ہی انسان کے سامنے آ کے برے اعمال کرائے، انسانی شکل میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شیطانیت پائی جاتی ہے، لہذا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جادو ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں سورت بقرہ کی آخری 2 جو آیات ہیں ان کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج ہم نے آپ کو حسد کے بارے بتایا، اس سے بچنا چاہیے اور ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اللہ کی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔